پاکستان میں ایک اور نیا ٹرینڈ چلا ہے جو کہ کسی حد تک اچھا ٹرینڈ ہے، اور وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ عورتوں کی مظلومیت جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا. لیکن کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، یا وہ اس حد تک نہیں بڑھانی چاہیے کہ پھر وہ مضحکہ خیز لگنے لگے. عورتوں کے خلاف وائلنس جو ہے یہ تو پوری دنیا کی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے اور پاکستان میں بھی ہے. لیکن پاکستانی لڑکے جو ہیں اب وہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے ہر پاکستانی عورت صبح کو اٹھتی ہے اور مار کھاتی ہے اور چپ کر کے کونے میں لگ کے بیٹھی رہتی ہے، اور رات کو سو جاتی ہے اور پھر صبح کو اٹھتی ہے اور مار کھاتی ہے اور چپ کر کے کونے میں لگی ہوئی رہتی ہے. میں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ پاکستانی خواتین جو ہیں ان کی اپنا ایک ماں بہن بیٹی کا اپنے گھر میں اچھا خاصا جو ہے وہ روب ہوتا ہے، اور یہ کہ اکثر شوہر مڈل کلاس کے شوہر بیویوں سے ڈرتے ہیں، اور بیویوں کے جو بچے ہیں وہ ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ اور طاقت ہیں، اور اس کے بچوں کے بل بوتے پہ وہ بہت ساری باتیں کرتی اور منوا لیتی ہیں. تو اس کے نیچے ایک لڑکے نے لکھا کہ آپ کس دنیا کی بات کرتی ہیں، میں نے تو ہزاروں عورتیں وہی دیکھی ہیں جن کو مار پڑتی ہے اور وہ چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں تاکہ اپنے بچے بڑے کریں اور خاموشی سے بیٹھی رہتی ہیں. جواب میں نے کہا کہ بھائی میرے، میں تو جس گھر میں بڑی ہوئی ہوں، اور میں اپنے گھر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں 1 منٹ میں، لیکن جس گھر میں بڑی ہوئی ہوں وہاں پہ تو ایسا ماحول نہیں تھا. آپ کس قسم کے گٹر میں رہتے ہیں؟ جب میں نے یہ کہا تو پھر اس بھائی کو بہت غصہ آیا. پھر مجھے کہنا شروع ہو گئے کہ جیسے میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ہزاروں عورتیں صبح اٹھ کے مار کھاتی ہیں، جوتے کھاتی ہیں، چپ کر کے بچے بڑے کرتی ہیں، سو جاتی ہیں، پھر صبح اٹھ کے مار کھاتی ہیں، تو یہ گٹر ہے تو ہی ہے نا. مطلب یہ نارمل انسانوں والی بات تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ بھائی اصل میں چاہتے ہی ہیں کس طرح کی باتیں لکھیں اور جواب میں لکھیں ہائے ہائے بیچاری عورت، مظلوم عورت. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس بات کو کوئی یہ بھی کہہ دے گا کہ آپ کے گھر کا ماحول کس طرح کا ہے، یا آپ کے ارد گرد کا ماحول کس طرح کا ہے، یا یہ گھٹیا بات ہے. وہ صرف ان کی سائیکالوجی بچپن سے ایسی بلڈ ہوئی ہے کہ جتنی عورت کی مظلومیت اور معصومیت کا نعرے لگائے جائیں اتنا ہی یہ بیچارے طاقتور محسوس کرتے ہیں. تو وہ اس کا خیال یہ تھا کہ آگے سے یہ کہا جائے گا کہ ہماری عورت صبر کی پیکر، معصوم عورت، مظلوم عورت، قربانی دینے والی عورت، باحیا عورت. تو وہ اس کو یہ سننے کو نہیں ملا، تو اس کو سمجھنا ہے کہ اب کیا کرے وہ. بات یہ ہے کہ بالکل یہ بات بالکل غلط ہے کہ دیکھیے دنیا کا نظام ہی نہ چلتا، دنیا ختم ہو گئی. ایسا آپ چیونٹی کے اوپر بھی پاؤں رکھ دینا تو چیونٹی بھی آپ کو کاٹ لیتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اٹھ کے روزانہ عورتیں مار کھاتی ہوں اور رات کو سو جاتی ہوں پھر اٹھ کے مار کھاتی ہوں؟ مطلب عورتیں تو 50% ہے پاپولیشن کا. عورتیں تو سب کچھ کنٹرول کرتی ہیں، عورتیں یہ بچے پیدا کرتی ہیں، ان کو بڑے کرتی ہیں. ان لڑکوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں. جیسے میرے امی ابو اتنے سال شادی شدہ رہے، ٹھیک ہے، تو زندگی میں مجھے صرف ان کی ایک لمبی اور بری لڑائی یاد ہے. لیکن اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، لیکن مجھے یہ بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس لڑائی میں امی کا بھی بالکل اتنا ہی قصور تھا جتنا، بلکہ ابو کا تو قصور تھا ہی نہیں، ابو کی طرف سے تو ریاکشن تھا. ہوتا یہ ہے کہ وہ ساس، بہو، نند اور فیملی کی لڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس میں بٹ ایوری باڈی لرنڈ اٹ. وہ ایک لڑائی ان کی ہوئی، اس کے بعد امی ابو کو بھی پتا چل گیا کہ اب کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو باقی صرف میرے امی، تو پوری زندگی میرے امی ابو نے ایسے گزاری ہے کہ امی کا پوری ہر چیز پہ کنٹرول تھا. ابو ایک ایک پیسہ لا کے امی کے ہاتھ پہ رکھتے تھے، کبھی پھر اس کے بعد حساب نہیں کیا. امی بچوں پہ اپنی مرضی سے خرچ کرتی تھیں. بچوں نے کس اسکول میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس پارٹی پہ جانا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب پڑھنا ہے، ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ امی کرتی تھیں. ابو سے مشورہ لیتی تھیں، لیکن ابو زیادہ تر جو تم مناسب سمجھتی ہو کرو، کیونکہ ابو تو کام کرتے تھے سارا دن. اسی طرح سارے مرد جو ہیں پاکستانی مڈل کلاس کے، وہ بیچارے سارا دن کام کرتے ہیں، سارا کچھ ان کی بیویوں کے ہاتھ میں. اور اس طرح نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے. آدمی، مڈل کلاس کے آدمی اچھے خاصے ڈرتے ہیں. ان کا فیملی سسٹم، فیملی نظام ایسا ہے کہ مار کے کدھر جائیں گے، اتنے آرام سے تو نہیں نا کہ مار کے پھر لان تان ہوتی ہے، پھر رشتہ دار لان تان کرتے ہیں، پھر ہم محلے والے لان تان کرتے ہیں. باقی یہ کہ دو لوگ جہاں پہ اکٹھے رہتے ہوں، خاص طور پہ جہاں پہ ساس بہو کا نظام ہے، وہاں پہ بالکل ان کی لڑائیاں ہوتی ہوں گی، اور وہاں پہ بالکل
सास और बहू भी एक दूसरे की मार कुटाई करती होंगी और शौहर भी कभी हाथ लग जाता होगा। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी लड़कों ने शुरू की हुई है आजकल मुहिम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की और अपने आप को बेवकूफ बनाने की, ये बात नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं, बात यह है कि बेचारे किसी न किसी तरह ताकतवर लगना चाहते हैं और इनको ये नहीं पता कि ताकत आपके अपने एक्शन से आती है, आपके अपने आपने जिंदगी में क्या किया, आप क्या बने, उससे आएगी। इससे नहीं आएगी कि आप ये कहना शुरू हो जाएं कि हमारी औरतें तो हमसे मार खाती हैं, औरतें बेचारी तो शराफत का पैकर हैं, औरतें बेचारी तो मजलूमियत का पैकर हैं। इस तरह की बातें करने से जो है वो आपकी ताकत में इजाफा नहीं होता और ना ही वो ज्यादा लगती है। ना सिर्फ मेरे माँ बाप बल्कि मेरे सारे मामू, 5 मामू हैं, मेरे चचा, मेरे ताया, मेरी सारी सहेलियों के शौहर, सारे के सारे मर्द जिनको मैं जानती हूँ और मेरे साथ कितने डॉक्टर काम करते हैं, ये सब के सब इन्होंने ये बीवियों का एहतराम करते हैं, बीवियों से डरते हैं, बीवियों से छुप के कोई भी जिस चीज का पता हो कि बीवी नाराज होगी वो हमेशा वो काम छुप के करते हैं। इस तरह नहीं कि बीवियों को बता के करें, और बिल्कुल डरते हैं, आर्ग्यूमेंट से डरते हैं। बीवी ऊंची आवाज में बोल रही हो, चुप करके परे होके बैठ जाते हैं। मेरे अपने शौहर ऐसे हैं कि बिल्कुल वो आर्ग्यूमेंट से डरते हैं। तो ज्यादा मर्द तो ऐसे हैं दुनिया में। आपने मुझे एक दफा एक साहब को मैंने कहा कि क्या आप जो हर वक्त कहते हैं कि हमारी औरत मार खाती है, हमारी औरत मार खाती है, क्या आपने अपने घर में देखा इस तरह? तो कहते नहीं जी, मेरी बहनें तो अपने घरों में बड़ी खुश है, मेरे अब्बू थोड़े से गुस्से वाले थे, लेकिन ये हमारी जो काम करने वाली है ना, वो उसका शौहर बहुत मारता है। अब बात यह कि इतनी मजाका खेज बात किसी भी समझदार बंदे को नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई काम करने वाली ऐसी है ही नहीं जो आपको ये नहीं कहेगी कि मेरा शौहर मुझे मारता है। देखिए, उनके शौहर भी वही हैं जो हमारे ड्राइवर हैं, बावर्ची हैं, सड़कों पे ईंटें उठा रहे हैं, वो बेचारे भी सारा दिन मेहनत करते हैं। वो इनको, लेकिन जो भी नौकरानी ये कह देती है ना कि मुझे मारता है, मेरा शौहर नशा करता है, उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, हमदर्दी के पैसे मिल जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी औरतें ऐसी कहती हैं ना। अब ये कहने का मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। जाहिर है ये तो पूरी दुनिया में बल्कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये समझना कि हमारी औरत चींटी से भी ज्यादा गई गुजरी है, ये आप कोई औरत की इज्जत नहीं करे इस तरह, औरत का कोई एहतराम नहीं करे इस तरह कह के, और ना ही ये बात हकीकत है। आपकी अपनी माँ, बहनें, फुफियां, चचियां सब होंगी, सबका कोई ना कोई मुकाम होता है घर में, माँ की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, बहन की हैसियत से। बिल्कुल लड़के ये पैदा भी करती हैं, लड़कों को ये पालती भी हैं। ये नहीं है कि वो एकदम जब बड़े होते हैं वही लड़के तो कोई शहंशाह बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो वही होते हैं जो उसी तरह माँ के आगे बोलना मौत से भी बदतर समझते हैं। तो ऐसे झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसका कोई फायदा नहीं है। बाकी अगर कोई मर्द हाथ उठाता है या इस तरह, तो वो तो बिल्कुल वही बात है कि जैसे किसी गटर के लोग होते हैं, वो तो फिर ऐसी हरकत होगी ना। फिर उस तरह में तो उस घर के रहने वालों को, उसके बेटों को चाहिए कि वो अपने बाप को, they should put him in his place, बेसिकली उसका हाथ पकड़ना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि दोबारा आपकी हिम्मत ना हो कि आप हाथ उठाएं किसी पे। औरतें, पाकिस्तानी औरतें बहुत जुबान चलाती हैं, लेकिन बात यह है कि जुबान का जवाब जुबान होनी चाहिए। वैसे तो खैर जुबान चलाना जो है ये वर्बल अब्यूज है, वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा बुरी चीज है। लेकिन जुबान का जवाब जुबान होना चाहिए। ये हाथ चलाने वाला जो मजाक है, ये हाथ चलाने वाली जो आदत है, ये तो ज़ाहिर है घटिया लोगों का काम है ना, कोई अक्लमंद आदमी तो ये काम नहीं करता।